جو جانور آپ پالے اس کی خدمت لازم ہے، وقت کا چارہ، پانی، صفائی ستھرائی سب ضروری ہے، اور رنگتوں کا دخل ہے۔ یہاں ہم نے شروع میں ایک بھینس پالی تھی، تو وہ یہی درختوں کے نیچے کھڑی ہوتی تھی، اس وقت اتنا رش نہیں تھا، انور شاہ کی والدہ خود دودھ نکالتی اور مٹھا اور مکھن سب چلتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک بھائی صاحب تھے، وہ PIA میں ملازم تھے بڑے، ان کی اہلیہ نے ہمارے گھر آ کر کہا کہ آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالی ہے، رہائشی علاقے میں جانور پالا ہے، KMC سے لائسنس لیے؟ اہلیہ نے مجھے کہا کہ یہ پڑوسن کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں بھینس کھڑی کی ہے تو KMC کے لائسنس نہیں لیا ہے۔ میں نے کہا جب یہ عورت پھر آ جائے مجھے بلا لو۔ وہ تو ہمارا پڑوس تھا، آمنے سامنے دروازے تھے، کھڑکی تھی ادھر، وہ آ گئی 10-11 بجے، دروازے نے مجھے خبر بھیجی کہ وہ پڑوسن آئی ہے۔ میں نے آ کے اس سے پتہ کیا کہ یہ بات تم نے کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہ قانون ہے۔ میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے جو ٹیلی ویژن رکھا ہے اور کتا پالا ہے، اس کی شریعت سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا اس پر پاکستان میں پابندی نہیں ہے۔ میں نے کہا پاکستان کی بات نہیں، اسلام کی کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ بھینس پر پابندی ہے۔ میں نے کہا بھینس تو حلال جانور ہے، پیغمبر کی مسجد نبوی کے 7 اونٹ بندھے ہوئے بخاری میں ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا نہیں کی بات نہیں، آپ KMC کو کہے کہ میرے پاس لائسنس نہ ہونے کے بدلے بھینس اٹھا لے، میں اپنے خدا کو کہتا ہوں کہ آپ کو میرا جلوہ دکھائے، قدرت کا زور دکھائے۔ صالح وقت تھا، میں بھی جذبات میں آیا کیونکہ بھینس سے بڑی محبت ہے، بے انتہا۔ کل شام کو بھینسیں چرانے چلا گیا، الحمدللہ۔ کچھ دن گزر گئے، اس خاتون کا خاوند آیا۔ میں دارالحدیث کی جگہ چھوٹا سا باغ تھا، اس کے سامنے پلنگ پڑے رہتے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا اس کی بیوی کے ساتھ منہ ماری ہوئی ہے تو یہ بیوی کی طرف سے لڑنے آیا ہوگا، میں بھی تیار ہو کے بیٹھ گیا۔ بالکل خطے رکھو۔ وہ آئے، السلام علیکم، خیریت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حضرت بھینس کتنے کی خریدی؟ 6000 کی۔ یہ 10,000 آپ رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ مجھے کہا کیوں خیریت؟ ہاں اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کو نوٹس مل گیا PIA کی طرف سے کہ آپ کو ایک بیماری ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں، تو یہ واٹر پمپ پہ ایک حکیم ہے، اس کے پاس گئے۔ حکیموں کیا یہ ہوتا ہے کہ سفوف دے دیا، کہا بھوری بھینس کے دودھ کے ساتھ لے۔ وہ سرور کے باڑے میں گیا، انہوں نے کہا بھوری بھینس ایک تھی، آپ کے مفتی صاحب لے گئے۔ اس نے گھر جا کے بیوی کو کہا گڑبڑ ہو گئی بڑی، مولانا صاحب کے خدا جوش میں آ گئے۔ اور باڑے میں 300 بھینسیں کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں بھوری بھینس تو آپ کے پڑوس میں مولانا صاحب لے کے گئے ہیں۔ میرے پاس آئے کہ دودھ چاہیے۔ میں نے کہا بالٹی میں جو دودھ پڑا ہوا تھا صبح نکلا پورا لا کے دے دیا، لے جاؤ۔ 2 یا 3 خوراک کھائے ہوں گے، چیک کروایا، بیماری ختم۔ اب 10,000 روپے لے کے آئے کہ آپ ایک کی جگہ 2 بھینسیں اور یہ دیوار توڑ دے ہمارے بنگلے کے سائڈ پہ، ہمارے بنگلے کے اندر آپ بھینس پالیں، اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، زور دکھایا اس کو۔ الحمدللہ وہ بھینس ایک کے بجائے آج 800 اور 1000 ہو گئی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو تسر الناظرین، یہ ایسی رنگ کی گائے ہے کہ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، خوش کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جانور جو شام کو چر کے گھر آتے ہیں دیکھنے کا نظارہ ہوتا ہے، اور صبح جب چرنے نکلتے ہیں تو بھی دیکھنے کا منظر ہوتا ہے۔
معلوم ہوا کہ حلال جانوروں کا پالنا عین علوم قرآن کے مطابق ہے، اور حلال جانور پر لائسنس ایشو کرنا یا پابندی لگانا ناجائز بات ہے۔ ہاں، شہری آلودگی کو صاف رکھنا مویشی وغیرہ سے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، بتا دے ہمیں، ما ہی، یہ کیسی گائے ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو، اس رنگ کی گائے تو مل ہی نہیں رہی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور پالیں گے، ہم رہنمائی پالیں گے، یعنی گائے کو پالیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ یتیم بچے تھے، ان کے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی، اور اس وصیت کے نتیجے میں وہی گائے اور اس کی رنگت فٹ ہو گئی، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ گائے کاٹو لیکن اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دو، اور حدیث میں ہے اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ ہمیشہ کے لیے ڈھونڈتے پھرتے اور پریشان رہتے۔ جو کام جائز ہو اور آنے والے وقت سے متعلق ہو، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا سنت طریقہ ہے۔ میں آؤں گا انشاءاللہ، میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو کام بھی کل سے متعلق ہو بغیر انشاءاللہ کے نہ کہو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وقت پر انشاءاللہ مفید ہوگا، انشاءاللہ سے اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی، کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ آدمی منڈی جا رہا تھا کہ وہاں سے کوئی جانور دودھ کے لیے خرید کے لاؤں گا، تو کہنے لگا پیسہ موجود ہے، سامنے منڈی ہے اور جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں گائے لے آؤں گا۔ بیوی اس کی کہیں دور تفسیر پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا بابو جی انشاءاللہ تو کہے، کہ انشاءاللہ کا کیا کام ہے، یہ رقم ہے، یہ منڈی ہے، یہ جا رہا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں، چل۔ چلا گیا وہاں، ایک اچھی گائے اس کو پسند آئی، لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا پیسہ ایک بھی نہیں ہے، چور لے گیا ہے، جیب کٹی پڑی۔ اب گھر آیا، بیوی سے کہتا ہے میں تو منڈی جا چکا تھا انشاءاللہ، اور وہاں گائے بھی پسند آئی انشاءاللہ، اور میں خرید بھی چکا تھا انشاءاللہ، لیکن جب جیب دیکھا تو جیب تھی نہیں انشاءاللہ۔ اب بے موقع 15 مرتبہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور موقع پر ایک دفعہ انشاءاللہ کہو، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔